آخرکار توقیر معصومہ کو طلاق نامہ بھجوا ہی دیتا ہے۔ پھر معصومہ کی ماں کہتی ہے، بیٹا یہ تو بہت ہی غلط ہوا، اب تمہارے بچے کا خرچہ کون اٹھائے گا اور تم سے جائیداد بھی چھین لی جائے گی۔ معصومہ کہتی ہے، ماں آپ ڈریے نہ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ معصومہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو توقیر معصومہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معصومہ تم آفس کیوں نہیں آ رہی ہو، آفس آؤ۔ معصومہ آفس آ جاتی ہے اور اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اب معصومہ کو توقیر طلاق نہیں دے گا اور وہ اس کے ساتھ خوشی خوشی رہے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی معصومہ کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو توقیر اسے طلاق نامہ بھیج دیتا ہے۔ یہ ہم بات بعد میں کریں گے، پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ توقیر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پہلی بیوی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ جلد ہی اس دنیا کو الوداع کرنے والی ہے، تو توقیر فوراً سے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے اس بیماری کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ تو توقیر کی بیوی راہم کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے موسیٰ کے مرنے پر ہی بیمار ہو چکی تھی، اب میں مروں یا جیوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تم میرا حال پوچھنے نہ آیا کرو کیونکہ تم ہی ہماری حالت کی ذمہ دار ہو۔ تو توقیر اپنی پہلی بیوی سے بہت زیادہ معافی مانگتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے معصومہ کو طلاق نامہ بھیج دیا ہے۔ تو راہم کہتی ہے کہ اب طلاق نامہ بھیجنے کا کیا فائدہ، جو ہونا تو ہو چکا ہے، میرا بیٹا موسیٰ مجھ سے چھن چکا ہے اور میں بھی اب اس دنیا سے الوداع ہونے والی ہوں، اب تمہارا کیا فائدہ کہ تم اب اپنی دوسری بیوی کو بھی پریشان کرو اور اپنے ہونے والے بچے کو بھی۔ تم معصومہ کو طلاق دے کر صرف اور صرف اپنی اولاد کو ہی نقصان پہنچاؤ گے، چاہے معصومہ سے تم نفرت ہی کرتے ہو، لیکن اپنی اولاد کے لیے ہی معصومہ کو اپناؤ اور اپنے بچے کا خیال رکھو۔ ہمارا موسیٰ تو اب مر چکا ہے، اب اسے ہی اپنی آخری اولاد سمجھ کر اسے ہی اپنے دل میں جگہ دو اور اپنی نظروں میں رکھو، کہیں تم موسیٰ کی طرح اسے بھی نہ گنوا دو۔ یہ بات سن کر توقیر بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتا ہے اور موسیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے کہ کیسے اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کے بیٹے نے اپنی جان دے دی اور اب اس کی بیوی بھی مرنے والی ہے۔ معصومہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ توقیر نے اسے طلاق نامہ بھیج دیا ہے تو معصومہ فوراً ہاسپٹل سے سیدھا توقیر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا کیا قصور ہے جو تم مجھے طلاق دے رہے ہو، آخر میں نے تو نہیں تمہاری بیوی کو بیمار کیا اور تمہارے بیٹے کو مارا، میں تو نہیں اس کی ذمہ دار ہوں، تم نے ہی مجھے اپنایا تھا، تم نے ہی مجھ سے محبت کی تھی اور مجھے کوئی تم سے لالچ نہیں ہے، تم میرے بارے میں نہ سوچو تو اپنی اولاد کے بارے میں تو سوچ سکتے ہو، کیسے تم باپ ہو، تم نے اپنا پہلا بیٹا تو گنوا دیا، اب تم دوسرے کو بھی گنوانا چاہتے ہو۔ توقیر معصومہ سے کہتا ہے، یہ کیسی محبت جس نے میرا گھر ہی برباد کر دیا، اور تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تمہیں صرف اور صرف میرے پیسے سے پیار تھا، جو تمہارا خواب پورا ہو گیا ہے، اب تم نے بہت عیش کر لی، اب میں ساری جائیداد تم سے چھین لوں گا اور تم اکیلی اپنے بچے کے ساتھ رہو، میں اسے اپنی اولاد ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ معصومہ کو توقیر کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کچھ اور نئی سازش کرنے کا سوچتی ہے جس سے توقیر اس کے قبضے میں واپس آ جائے اور وہ پھر سے توقیر کی دولت اور توقیر سے صلح کر سکے۔ یہاں تک میری سوچ ہے، معصومہ کے بچے کو دیکھ کر توقیر کو موسیٰ کی یاد آئے گی، جس کی وجہ سے توقیر معصومہ کو اور اس کے بچے کو معاف کر دے گا اور اپنے پاس پناہ دے گا۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مکمل ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔ تو بہت ہی غلط ہوا، اب تمہارے بچے کا خرچہ کون اٹھائے گا اور تم سے جائیداد بھی چھین لی جائے گی۔ معصومہ کہتی ہے، ماں آپ ڈریے نہ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ معصومہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو توقیر معصومہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معصومہ تم آفس کیوں نہیں آ رہی ہو، آفس آؤ۔ معصومہ آفس آ جاتی ہے اور اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اب معصومہ کو توقیر طلاق نہیں دے گا اور وہ اس کے ساتھ خوشی خوشی رہے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی معصومہ کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو توقیر اسے طلاق نامہ بھیج دیتا ہے۔ یہ ہم بات بعد میں کریں گے، پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ توقیر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پہلی بیوی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ جلد ہی اس دنیا کو الوداع کرنے والی ہے، تو توقیر فوراً سے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے اس بیماری کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ تو توقیر کی بیوی راہم کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے موسیٰ کے مرنے پر ہی بیمار ہو چکی تھی، اب میں مروں یا جیوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تم میرا حال پوچھنے نہ آیا کرو کیونکہ تم ہی ہماری حالت کی ذمہ دار ہو۔ تو توقیر اپنی پہلی بیوی سے بہت زیادہ معافی مانگتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے معصومہ کو طلاق نامہ بھیج دیا ہے۔ تو راہم کہتی ہے کہ اب طلاق نامہ بھیجنے کا کیا فائدہ، جو ہونا تو ہو چکا ہے، میرا بیٹا موسیٰ مجھ سے چھن چکا ہے اور میں بھی اب اس دنیا سے الوداع ہونے والی ہوں، اب تمہارا کیا فائدہ کہ تم اب اپنی دوسری بیوی کو بھی پریشان کرو اور اپنے ہونے والے بچے کو بھی۔
तुम मासूमा को तलाक देकर सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद को ही नुकसान पहुंचाओगे। चाहे मासूमा से तुम नफरत ही करते हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए ही मासूमा को अपनाओ और अपने बच्चे का ख्याल रखो। हमारा मूसा तो अब मर चुका है, अब उसे ही अपनी आखिरी औलाद समझकर उसे ही अपने दिल में जगह दो और अपनी नज़रों में रखो। कहीं तुम मूसा की तरह उसे भी ना गंवा दो। ये बात सुनकर तोकीर बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है और मूसा को याद करने लग जाता है कि कैसे उसकी गलतियों की वजह से उसके बेटे ने अपनी जान दे दी और अब उसकी बीवी भी मरने वाली है। मासूमा को जैसे ही पता चलता है कि तोकीर ने उसे तलाकनामा भेज दिया है तो मासूमा फ़ौरन हॉस्पिटल से सीधा तोकीर के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरा क्या कसूर है जो तुम मुझे तलाक दे रहे हो। आखिर मैंने तो नहीं तुम्हारी बीवी को बीमार किया और तुम्हारे बेटे को मारा, मैं तो नहीं इसकी ज़िम्मेदार हूँ। तुमने ही मुझे अपनाया था, तुमने ही मुझसे मोहब्बत की थी और मुझे कोई तुमसे लालच नहीं है। तुम मेरे बारे में ना सोचो तो अपनी औलाद के बारे में तो सोच सकते हो। कैसे तुम बाप हो, तुमने अपना पहला बेटा तो गंवा दिया, अब तुम दूसरे को भी गंवाना चाहते हो। तोकीर मासूमा से कहता है ये कैसी मोहब्बत जिसने मेरा घर ही बर्बाद कर दिया और तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था जो तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया है। अब तुमने बहुत ऐश कर ली, अब मैं सारी जायदाद तुमसे छीन लूँगा और तुम अकेली अपने बच्चे के साथ रहो। मैं इसे अपनी औलाद मानने से इनकार करता हूँ। मासूमा को तोकीर की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ और नई साजिश करने का सोचती है जिससे तोकीर उसके कब्जे में वापस आ जाए और वो फिर से तोकीर की दौलत और तोकीर से सुलह कर सके। यहाँ तक मेरी सोच है। मासूमा के बच्चे को देखकर तोकीर को मूसा की याद आएगी, जिसकी वजह से तोकीर मासूमा को और उसके बच्चे को माफ़ कर देगा और अपने पास बना देगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुकम्मल वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तोकीर मासूमा को तलाकनामा भिजवा ही देता है। फिर मासूमा की माँ कहती है बेटा ये तो बहुत ही गलत हुआ, अब तुम्हारे बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा और तुमसे जायदाद भी छीन ली जाएगी। मासूमा कहती है माँ आप डरिए ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल के लास्ट एपिसोड के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। मासूमा हॉस्पिटल में होती है तो तोकीर मासूमा को कॉल करता है और कहता है कि मासूमा तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो, ऑफिस आओ। मासूमा ऑफिस आ जाती है और इस खुशफहमी में होती है कि अब मासूमा को तोकीर तलाक नहीं देगा और वो उसके साथ खुशी खुशी रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ही मासूमा की डिलीवरी होती है तो तोकीर उसे तलाकनामा भेज देता है। ये हम बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं। तोकीर को ये पता चल जाता है कि उसकी पहली बीवी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला है और वो जल्द ही इस दुनिया को अलविदा करने वाली है। तो तोकीर फ़ौरन से अपनी बीवी के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुमने मुझे इस बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। तो तोकीर की बीवी राहम कहती है कि मैं अपने बेटे मूसा के मरने पर ही बीमार हो चुकी थी, अब मैं मरूं या जीऊं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम मेरा हाल पूछने ना आया करो क्योंकि तुम ही हमारी हालत की ज़िम्मेदार हो। तो तोकीर अपनी पहली बीवी से बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगता है और रोता है और कहता है कि मैंने मासूमा को तलाकनामा भेज दिया है। तो राहम कहती है कि अब तलाकनामा भेजने का क्या फ़ायदा, जो होना तो हो चुका है। मेरा बेटा मूसा मुझसे छीन चुका है और मैं भी अब इस दुनिया से अलविदा होने वाली हूँ। अब तुम्हारा क्या फ़ायदा कि तुम अब अपनी दूसरी बीवी को भी परेशान करो और अपने होने वाले बच्चे को भी। तुम मासूमा को तलाक देकर सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद को ही नुकसान पहुंचाओगे। चाहे मासूमा से तुम नफरत ही करते हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए ही मासूमा को अपनाओ और अपने बच्चे का ख्याल रखो। हमारा मूसा तो अब मर चुका है, अब उसे ही अपनी आखिरी औलाद समझकर उसे ही अपने दिल में जगह दो और अपनी नज़रों में रखो। कहीं तुम मूसा की तरह उसे भी ना गंवा दो। ये बात सुनकर तोकीर बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है और मूसा को याद करने लग जाता है कि कैसे उसकी गलतियों की वजह से उसके बेटे ने अपनी जान दे दी और अब उसकी बीवी भी मरने वाली है। मासूमा को जैसे ही पता चलता है कि तोकीर ने उसे तलाकनामा भेज दिया है तो मासूमा फ़ौरन हॉस्पिटल से सीधा तोकीर के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरा क्या कसूर है जो तुम मुझे तलाक दे रहे हो। आखिर मैंने तो नहीं तुम्हारी बीवी को बीमार किया और तुम्हारे बेटे को मारा, मैं तो नहीं इसकी ज़िम्मेदार हूँ। तुमने ही मुझे अपनाया था, तुमने ही मुझसे मोहब्बत की थी और मुझे कोई तुमसे लालच नहीं है। तुम मेरे बारे में ना सोचो तो अपनी औलाद के बारे में तो सोच सकते हो। कैसे तुम बाप हो, तुमने अपना पहला बेटा तो गंवा दिया, अब तुम दूसरे को भी गंवाना चाहते हो। तोकीर मासूमा से कहता है ये कैसी मोहब्बत जिसने मेरा घर ही बर्बाद कर दिया और तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था जो तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया है। अब तुमने बहुत ऐश कर ली, अब मैं सारी जायदाद तुमसे छीन लूँगा और तुम अकेली अपने बच्चे के साथ रहो। मैं इसे अपनी औलाद मानने से इनकार करता हूँ। मासूमा को तोकीर की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ और नई साजिश करने का सोचती है जिससे तोकीर उसके कब्जे में वापस आ जाए और वो फिर से तोकीर की दौलत और तोकीर से सुलह कर सके। यहाँ तक मेरी सोच है। मासूमा के बच्चे को देखकर तोकीर को मूसा की याद आएगी, जिसकी वजह से तोकीर मासूमा को और
اس کے بچے کو معاف کر دے گا اور اپنے پاس پناہ دے گا۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ معصومہ کو طلاق نامہ بھجوا ہی دیتا ہے۔ پھر معصومہ کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ تو بہت ہی غلط ہوا، اب تمہارے بچے کا خرچہ کون اٹھائے گا اور تم سے جائیداد بھی چھین لی جائے گی۔ معصومہ کہتی ہے ماں آپ ڈریے نہ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ معصومہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو توقیر معصومہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معصومہ تم آفس کیوں نہیں آ رہی ہو، آفس آؤ۔ معصومہ آفس آ جاتی ہے اور اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اب معصومہ کو توقیر طلاق نہیں دے گا اور وہ اس کے ساتھ خوشی خوشی رہے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی معصومہ کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو توقیر اسے طلاق نامہ بھیج دیتا ہے۔ یہ ہم بات بعد میں کریں گے، پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ توقیر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پہلی بیوی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ جلد ہی اس دنیا کو الوداع کرنے والی ہے، تو توقیر فوراً سے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے اس بیماری کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ تو توقیر کی بیوی راہم کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے موسیٰ کے مرنے پر ہی بیمار ہو چکی تھی، اب میں مروں یا جیوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تم میرا حال پوچھنے نہ آیا کرو کیونکہ تم ہی ہماری حالت کی ذمہ دار ہو۔ تو توقیر اپنی پہلی بیوی سے بہت زیادہ معافیا مانگتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے معصومہ کو طلاق نامہ بھیج دیا ہے۔ تو راہم کہتی ہے کہ اب طلاق نامہ بھیجنے کا کیا فائدہ، جو ہونا تو ہو چکا ہے، میرا بیٹا موسیٰ مجھ سے چھن چکا ہے اور میں بھی اب اس دنیا سے الوداع ہونے والی ہوں، اب تمہارا کیا فائدہ کہ تم اب اپنی دوسری بیوی کو بھی پریشان کرو اور اپنے ہونے والے بچے کو بھی۔ تم معصومہ کو طلاق دے کر صرف اور صرف اپنی اولاد کو ہی نقصان پہنچاؤ گے، چاہے معصومہ سے تم نفرت ہی کرتے ہو لیکن اپنی اولاد کے لیے ہی معصومہ کو اپناؤ اور اپنے بچے کا خیال رکھو۔ ہمارا موسیٰ تو اب مر چکا ہے، اب اسے ہی اپنی آخری اولاد سمجھ کر اسے ہی اپنے دل میں جگہ دو اور اپنی نظروں میں رکھو، کہیں تم موسیٰ کی طرح اسے بھی نہ گنوا دو۔ یہ بات سن کر توقیر بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتا ہے اور موسیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے کہ کیسے اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کے بیٹے نے اپنی جان دے دی اور اب اس کی بیوی بھی مرنے والی ہے۔ معصومہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ توقیر نے اسے طلاق نامہ بھیج دیا ہے تو معصومہ فوراً ہاسپٹل سے سیدھا توقیر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا کیا قصور ہے جو تم مجھے طلاق دے رہے ہو، آخر میں نے تو نہیں تمہاری بیوی کو بیمار کیا اور تمہارے بیٹے کو مارا، میں تو نہیں اس کی ذمہ دار ہوں، تم نے ہی مجھے اپنایا تھا، تم نے ہی مجھ سے محبت کی تھی اور مجھے کوئی تم سے لالچ نہیں ہے، تم میرے بارے میں نہ سوچو تو اپنی اولاد کے بارے میں تو سوچ سکتے ہو، کیسے تم باپ ہو، تم نے اپنا پہلا بیٹا تو گنوا دیا، اب تم دوسرے کو بھی گنوانا چاہتے ہو۔ توقیر معصومہ سے کہتا ہے یہ کیسی محبت جس نے میرا گھر ہی برباد کر دیا، اور تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تمہیں صرف اور صرف میرے پیسے سے پیار تھا، جو تمہارا خواب پورا ہو گیا ہے، اب تم نے بہت عیش کر لی، اب میں ساری جائیداد تم سے چھین لوں گا اور تم اکیلی اپنے بچے کے ساتھ رہو، میں اسے اپنی اولاد ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ معصومہ کو توقیر کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کچھ اور نئی سازش کرنے کا سوچتی ہے جس سے توقیر اس کے قبضے میں واپس آ جائے اور وہ پھر سے توقیر کی دولت اور توقیر سے صلح کر سکے۔ یہاں تک میری سوچ ہے، معصومہ کے بچے کو دیکھ کر توقیر کو موسیٰ کی یاد آئے گی، جس کی وجہ سے توقیر معصومہ کو اور اس کے بچے کو معاف کر دے گا اور اپنے پاس پناہ دے گا۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مکمل ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔ اٹھائے گا اور تم سے جائیداد بھی چھین لی جائے گی۔ معصومہ کہتی ہے ماں آپ ڈریے نہ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ معصومہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو توقیر معصومہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معصومہ تم آفس کیوں نہیں آ رہی ہو، آفس آؤ۔ معصومہ آفس آ جاتی ہے اور اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اب معصومہ کو توقیر طلاق نہیں دے گا اور وہ اس کے ساتھ خوشی خوشی رہے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی معصومہ کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو توقیر اسے طلاق نامہ بھیج دیتا ہے۔ یہ ہم بات بعد میں کریں گے، پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ توقیر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پہلی بیوی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ جلد ہی اس دنیا کو الوداع کرنے والی ہے، تو توقیر فوراً سے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے اس بیماری کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ تو توقیر کی بیوی راہم کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے موسیٰ کے مرنے پر ہی بیمار ہو چکی تھی، اب میں مروں یا جیوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تم میرا حال پوچھنے نہ آیا کرو کیونکہ تم ہی ہماری حالت کی ذمہ دار ہو۔ تو توقیر اپنی پہلی بیوی سے بہت زیادہ معافیا مانگتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے معصومہ کو طلاق نامہ بھیج دیا ہے۔ تو راہم کہتی ہے کہ اب طلاق نامہ بھیجنے کا کیا فائدہ، جو ہونا تو ہو چکا ہے، میرا بیٹا موسیٰ مجھ سے چھن چکا ہے اور میں بھی اب اس دنیا سے الوداع ہونے والی ہوں، اب تمہارا کیا فائدہ کہ تم اب اپنی دوسری بیوی کو بھی پریشان کرو اور اپنے ہونے والے بچے کو بھی۔
تم معصومہ کو طلاق دے کر صرف اور صرف اپنی اولاد کو ہی نقصان پہنچاؤ گے، چاہے معصومہ سے تم نفرت ہی کرتے ہو، لیکن اپنی اولاد کے لیے ہی معصومہ کو اپناؤ اور اپنے بچے کا خیال رکھو۔ ہمارا موسیٰ تو اب مر چکا ہے، اب اسے ہی اپنی آخری اولاد سمجھ کر اسے ہی اپنے دل میں جگہ دو اور اپنی نظروں میں رکھو، کہیں تم موسیٰ کی طرح اسے بھی نہ گنوا دو۔ یہ بات سن کر توقیر بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتا ہے اور موسیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے کہ کیسے اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کے بیٹے نے اپنی جان دے دی اور اب اس کی بیوی بھی مرنے والی ہے۔ معصومہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ توقیر نے اسے طلاق نامہ بھیج دیا ہے تو معصومہ فوراً ہاسپٹل سے سیدھا توقیر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا کیا قصور ہے جو تم مجھے طلاق دے رہے ہو؟ آخر میں نے تو نہیں تمہاری بیوی کو بیمار کیا اور تمہارے بیٹے کو مارا، میں تو نہیں اس کی ذمہ دار ہوں، تم نے ہی مجھے اپنایا تھا، تم نے ہی مجھ سے محبت کی تھی اور مجھے کوئی تم سے لالچ نہیں ہے، تم میرے بارے میں نہ سوچو تو اپنی اولاد کے بارے میں تو سوچ سکتے ہو، کیسے تم باپ ہو، تم نے اپنا پہلا بیٹا تو گنوا دیا، اب تم دوسرے کو بھی گنوانا چاہتے ہو۔ توقیر معصومہ سے کہتا ہے یہ کیسی محبت جس نے میرا گھر ہی برباد کر دیا، اور تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تمہیں صرف اور صرف میرے پیسے سے پیار تھا، جو تمہارا خواب پورا ہو گیا ہے، اب تم نے بہت عیش کر لی، اب میں ساری جائیداد تم سے چھین لوں گا اور تم اکیلی اپنے بچے کے ساتھ رہو، میں اسے اپنی اولاد ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ معصومہ کو توقیر کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کچھ اور نئی سازش کرنے کا سوچتی ہے جس سے توقیر اس کے قبضے میں واپس آ جائے اور وہ پھر سے توقیر کی دولت اور توقیر سے صلح کر سکے۔ یہاں تک میری سوچ ہے، معصومہ کے بچے کو دیکھ کر توقیر کو موسیٰ کی یاد آئے گی، جس کی وجہ سے توقیر معصومہ کو اور اس کے بچے کو معاف کر دے گا اور اپنے پاس پناہ دے گا۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مکمل ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔ ہی دیتا ہے۔ پھر معصومہ کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ تو بہت ہی غلط ہوا، اب تمہارے بچے کا خرچہ کون اٹھائے گا اور تم سے جائیداد بھی چھین لی جائے گی۔ معصومہ کہتی ہے ماں آپ ڈریے نہ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ معصومہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو توقیر معصومہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معصومہ تم آفس کیوں نہیں آ رہی ہو، آفس آؤ۔ معصومہ آفس آ جاتی ہے اور اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اب معصومہ کو توقیر طلاق نہیں دے گا اور وہ اس کے ساتھ خوشی خوشی رہے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی معصومہ کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو توقیر اسے طلاق نامہ بھیج دیتا ہے۔ یہ ہم بات بعد میں کریں گے، پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ توقیر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پہلی بیوی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ جلد ہی اس دنیا کو الوداع کرنے والی ہے، تو توقیر فوراً سے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے اس بیماری کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تو توقیر کی بیوی راہم کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے موسیٰ کے مرنے پر ہی بیمار ہو چکی تھی، اب میں مروں یا جیوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تم میرا حال پوچھنے نہ آیا کرو کیونکہ تم ہی ہماری حالت کی ذمہ دار ہو۔ تو توقیر اپنی پہلی بیوی سے بہت زیادہ معافیا مانگتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے معصومہ کو طلاق نامہ بھیج دیا ہے۔ تو راہم کہتی ہے کہ اب طلاق نامہ بھیجنے کا کیا فائدہ، جو ہونا تو ہو چکا ہے، میرا بیٹا موسیٰ مجھ سے چھن چکا ہے اور میں بھی اب اس دنیا سے الوداع ہونے والی ہوں، اب تمہارا کیا فائدہ کہ تم اب اپنی دوسری بیوی کو بھی پریشان کرو اور اپنے ہونے والے بچے کو بھی۔ تم معصومہ کو طلاق دے کر صرف اور صرف اپنی اولاد کو ہی نقصان پہنچاؤ گے، چاہے معصومہ سے تم نفرت ہی کرتے ہو، لیکن اپنی اولاد کے لیے ہی معصومہ کو اپناؤ اور اپنے بچے کا خیال رکھو۔ ہمارا موسیٰ تو اب مر چکا ہے، اب اسے ہی اپنی آخری اولاد سمجھ کر اسے ہی اپنے دل میں جگہ دو اور اپنی نظروں میں رکھو، کہیں تم موسیٰ کی طرح اسے بھی نہ گنوا دو۔ یہ بات سن کر توقیر بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتا ہے اور موسیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے کہ کیسے اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کے بیٹے نے اپنی جان دے دی اور اب اس کی بیوی بھی مرنے والی ہے۔ معصومہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ توقیر نے اسے طلاق نامہ بھیج دیا ہے تو معصومہ فوراً ہاسپٹل سے سیدھا توقیر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا کیا قصور ہے جو تم مجھے طلاق دے رہے ہو؟ آخر میں نے تو نہیں تمہاری بیوی کو بیمار کیا اور تمہارے بیٹے کو مارا، میں تو نہیں اس کی ذمہ دار ہوں، تم نے ہی مجھے اپنایا تھا، تم نے ہی مجھ سے محبت کی تھی اور مجھے کوئی تم سے لالچ نہیں ہے، تم میرے بارے میں نہ سوچو تو اپنی اولاد کے بارے میں تو سوچ سکتے ہو، کیسے تم باپ ہو، تم نے اپنا پہلا بیٹا تو گنوا دیا، اب تم دوسرے کو بھی گنوانا چاہتے ہو۔ توقیر معصومہ سے کہتا ہے یہ کیسی محبت جس نے میرا گھر ہی برباد کر دیا، اور تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تمہیں صرف اور صرف میرے پیسے سے پیار تھا، جو تمہارا خواب پورا ہو گیا ہے، اب تم نے بہت عیش کر لی، اب میں ساری جائیداد تم سے چھین لوں گا اور تم اکیلی اپنے بچے کے ساتھ رہو، میں اسے اپنی اولاد ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ معصومہ کو توقیر کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کچھ اور نئی سازش کرنے کا سوچتی ہے جس سے توقیر اس کے قبضے میں واپس آ جائے اور وہ پھر سے توقیر کی دولت اور توقیر سے صلح کر سکے۔ یہاں تک میری سوچ ہے، معصومہ کے بچے کو دیکھ کر توقیر کو موسیٰ کی یاد آئے گی، جس کی وجہ سے توقیر معصومہ کو اور اس کے بچے کو معاف کر دے گا اور اپنے پاس پناہ دے گا۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مکمل ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔
سے جائیداد بھی چھین لی جائے گی۔ معصومہ کہتی ہے ماں آپ ڈریے نہ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ معصومہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو توقیر معصومہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معصومہ تم آفس کیوں نہیں آ رہی ہو، آفس آؤ۔ معصومہ آفس آ جاتی ہے اور اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اب معصومہ کو توقیر طلاق نہیں دے گا اور وہ اس کے ساتھ خوشی خوشی رہے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی معصومہ کی ڈلیوری ہوتی ہے تو توقیر اسے طلاق نامہ بھیج دیتا ہے۔ یہ ہم بات بعد میں کریں گے، پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ توقیر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پہلی بیوی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ جلد ہی اس دنیا کو الوداع کرنے والی ہے۔ تو توقیر فوراً سے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے اس بیماری کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ تو توقیر کی بیوی راہم کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے موسیٰ کے مرنے پر ہی بیمار ہو چکی تھی، اب میں مروں یا جیوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تم میرا حال پوچھنے نہ آیا کرو کیونکہ تم ہی ہماری حالت کی ذمہ دار ہو۔ تو توقیر اپنی پہلی بیوی سے بہت زیادہ معافیا مانگتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے معصومہ کو طلاق نامہ بھیج دیا ہے۔ تو راہم کہتی ہے کہ اب طلاق نامہ بھیجنے کا کیا فائدہ، جو ہونا تو ہو چکا ہے، میرا بیٹا موسیٰ مجھ سے چھن چکا ہے اور میں بھی اب اس دنیا سے الوداع ہونے والی ہوں۔ اب تمہارا کیا فائدہ کہ تم اب اپنی دوسری بیوی کو بھی پریشان کرو اور اپنے ہونے والے بچے کو بھی۔ تم معصومہ کو طلاق دے کر صرف اور صرف اپنی اولاد کو ہی نقصان پہنچاؤ گے، چاہے معصومہ سے تم نفرت ہی کرتے ہو، لیکن اپنی اولاد کے لیے ہی معصومہ کو اپناؤ اور اپنے بچے کا خیال رکھو۔ ہمارا موسیٰ تو اب مر چکا ہے، اب اسے ہی اپنی آخری اولاد سمجھ کر اسے ہی اپنے دل میں جگہ دو اور اپنی نظروں میں رکھو، کہیں تم موسیٰ کی طرح اسے بھی نہ گنوا دو۔ یہ بات سن کر توقیر بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتا ہے اور موسیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے کہ کیسے اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کے بیٹے نے اپنی جان دے دی اور اب اس کی بیوی بھی مرنے والی ہے۔ معصومہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ توقیر نے اسے طلاق نامہ بھیج دیا ہے تو معصومہ فوراً ہاسپٹل سے سیدھا توقیر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا کیا قصور ہے جو تم مجھے طلاق دے رہے ہو، آخر میں نے تو نہیں تمہاری بیوی کو بیمار کیا اور تمہارے بیٹے کو مارا، میں تو نہیں اس کی ذمہ دار ہوں، تم نے ہی مجھے اپنایا تھا، تم نے ہی مجھ سے محبت کی تھی اور مجھے کوئی تم سے لالچ نہیں ہے، تم میرے بارے میں نہ سوچو تو اپنی اولاد کے بارے میں تو سوچ سکتے ہو، کیسے تم باپ ہو، تم نے اپنا پہلا بیٹا تو گنوا دیا، اب تم دوسرے کو بھی گنوانا چاہتے ہو۔ توقیر معصومہ سے کہتا ہے یہ کیسی محبت جس نے میرا گھر ہی برباد کر دیا، اور تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تمہیں صرف اور صرف میرے پیسے سے پیار تھا، جو تمہارا خواب پورا ہو گیا ہے، اب تم نے بہت عیش کر لی، اب میں ساری جائیداد تم سے چھین لوں گا اور تم اکیلی اپنے بچے کے ساتھ رہو، میں اسے اپنی اولاد ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ معصومہ کو توقیر کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کچھ اور نئی سازش کرنے کا سوچتی ہے جس سے توقیر اس کے قبضے میں واپس آ جائے اور وہ پھر سے توقیر کی دولت اور توقیر سے صلح کر سکے۔ یہاں تک میری سوچ ہے، معصومہ کے بچے کو دیکھ کر توقیر کو موسیٰ کی یاد آئے گی، جس کی وجہ سے توقیر معصومہ کو اور اس کے بچے کو معاف کر دے گا اور اپنے پاس پناہ دے گا۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مکمل ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔ تم سے جائیداد بھی چھین لی جائے گی۔ معصومہ کہتی ہے ماں آپ ڈریے نہ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ معصومہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو توقیر معصومہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معصومہ تم آفس کیوں نہیں آ رہی ہو، آفس آؤ۔ معصومہ آفس آ جاتی ہے اور اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اب معصومہ کو توقیر طلاق نہیں دے گا اور وہ اس کے ساتھ خوشی خوشی رہے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی معصومہ کی ڈلیوری ہوتی ہے تو توقیر اسے طلاق نامہ بھیج دیتا ہے۔ یہ ہم بات بعد میں کریں گے، پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ توقیر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پہلی بیوی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ جلد ہی اس دنیا کو الوداع کرنے والی ہے۔ تو توقیر فوراً سے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے اس بیماری کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ تو توقیر کی بیوی راہم کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے موسیٰ کے مرنے پر ہی بیمار ہو چکی تھی، اب میں مروں یا جیوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تم میرا حال پوچھنے نہ آیا کرو کیونکہ تم ہی ہماری حالت کی ذمہ دار ہو۔ تو توقیر اپنی پہلی بیوی سے بہت زیادہ معافیا مانگتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے معصومہ کو طلاق نامہ بھیج دیا ہے۔ تو راہم کہتی ہے کہ اب طلاق نامہ بھیجنے کا کیا فائدہ، جو ہونا تو ہو چکا ہے، میرا بیٹا موسیٰ مجھ سے چھن چکا ہے اور میں بھی اب اس دنیا سے الوداع ہونے والی ہوں، اب تمہارا کیا فائدہ کہ تم اب اپنی دوسری بیوی کو بھی پریشان کرو اور اپنے ہونے والے بچے کو بھی۔ تم معصومہ کو طلاق دے کر صرف اور صرف اپنی اولاد کو ہی نقصان پہنچاؤ گے، چاہے معصومہ سے تم نفرت ہی کرتے ہو، لیکن اپنی اولاد کے لیے ہی معصومہ کو اپناؤ اور اپنے بچے کا خیال رکھو۔ ہمارا موسیٰ تو اب مر چکا ہے، اب اسے ہی اپنی آخری اولاد سمجھ کر اسے ہی اپنے دل میں جگہ دو اور اپنی نظروں میں رکھو، کہیں تم موسیٰ کی طرح اسے بھی نہ گنوا دو۔ یہ بات سن کر توقیر بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتا ہے اور موسیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے کہ کیسے اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کے بیٹے نے اپنی جان دے دی اور اب اس کی بیوی بھی مرنے والی ہے۔
मासूमा को जैसे ही पता चलता है कि तोकीर ने उसे तलाकनामा भेज दिया है तो मासूमा फ़ौरन हॉस्पिटल से सीधा तोकीर के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरा क्या कसूर है जो तुम मुझे तलाक दे रहे हो। आखिर मैंने तो नहीं तुम्हारी बीवी को बीमार किया और तुम्हारे बेटे को मारा, मैं तो नहीं इसकी ज़िम्मेदार हूँ। तुमने ही मुझे अपनाया था, तुमने ही मुझसे मोहब्बत की थी और मुझे कोई तुमसे लालच नहीं है। तुम मेरे बारे में ना सोचो तो अपनी औलाद के बारे में तो सोच सकते हो। कैसे तुम बाप हो, तुमने अपना पहला बेटा तो गंवा दिया, अब तुम दूसरे को भी गंवाना चाहते हो। तोकीर मासूमा से कहता है ये कैसी मोहब्बत जिसने मेरा घर ही बर्बाद कर दिया, और तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था। जो तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया है, अब तुमने बहुत ऐश कर ली, अब मैं सारी जायदाद तुमसे छीन लूँगा और तुम अकेली अपने बच्चे के साथ रहो। मैं इसे अपनी औलाद मानने से इनकार करता हूँ। मासूमा को तोकीर की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ और नई साजिश करने का सोचती है जिससे तोकीर उसके कब्जे में वापस आ जाए और वो फिर से तोकीर की दौलत और तोकीर से सुलह कर सके। यहाँ तक मेरी सोच है। मासूमा के बच्चे को देखकर तोकीर को मूसा की याद आएगी, जिसकी वजह से तोकीर मासूमा को और उसके बच्चे को माफ़ कर देगा और अपने पास बना देगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुकम्मल वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो बहुत ही गलत हुआ, अब तुम्हारे बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा और तुमसे जायदाद भी छीन ली जाएगी। मासूमा कहती है माँ आप डरिए ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल के लास्ट एपिसोड के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। मासूमा हॉस्पिटल में होती है तो तोकीर मासूमा को कॉल करता है और कहता है कि मासूमा तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो, ऑफिस आओ। मासूमा ऑफिस आ जाती है और इस खुशफहमी में होती है कि अब मासूमा को तोकीर तलाक नहीं देगा और वो उसके साथ खुशी खुशी रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ही मासूमा की डिलीवरी होती है तो तोकीर उसे तलाकनामा भेज देता है। ये हम बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं। तोकीर को ये पता चल जाता है कि उसकी पहली बीवी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला है और वो जल्द ही इस दुनिया को अलविदा करने वाली है। तो तोकीर फ़ौरन से अपनी बीवी के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुमने मुझे इस बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। तो तोकीर की बीवी राहम कहती है कि मैं अपने बेटे मूसा के मरने पर ही बीमार हो चुकी थी, अब मैं मरूं या जीऊं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम मेरा हाल पूछने ना आया करो क्योंकि तुम ही हमारी हालत की ज़िम्मेदार हो। तो तोकीर अपनी पहली बीवी से बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगता है और रोता है और कहता है कि मैंने मासूमा को तलाकनामा भेज दिया है। तो राहम कहती है कि अब तलाकनामा भेजने का क्या फ़ायदा, जो होना तो हो चुका है। मेरा बेटा मूसा मुझसे छीन चुका है और मैं भी अब इस दुनिया से अलविदा होने वाली हूँ। अब तुम्हारा क्या फ़ायदा कि तुम अब अपनी दूसरी बीवी को भी परेशान करो और अपने होने वाले बच्चे को भी। तुम मासूमा को तलाक देकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद को ही नुकसान पहुंचाओगे। चाहे मासूमा से तुम नफ़रत ही करते हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए ही मासूमा को अपनाओ और अपने बच्चे का ख्याल रखो। हमारा मूसा तो मर चुका है, अब उसे ही अपनी आखिरी औलाद समझकर उसे ही अपने दिल में जगह दो और अपनी नज़रों में रखो, कहीं तुम मूसा की तरह उसे भी ना गंवा दो। ये बात सुनकर तोकीर बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है और मूसा को याद करने लग जाता है कि कैसे उसकी गलतियों की वजह से उसके बेटे ने अपनी जान दे दी और अब उसकी बीवी भी मरने वाली है। मासूमा को जैसे ही पता चलता है कि तोकीर ने उसे तलाकनामा भेज दिया है तो मासूमा फ़ौरन हॉस्पिटल से सीधा तोकीर के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरा क्या कसूर है जो तुम मुझे तलाक दे रहे हो। आखिर मैंने तो नहीं तुम्हारी बीवी को बीमार किया और तुम्हारे बेटे को मारा, मैं तो नहीं इसकी ज़िम्मेदार हूँ। तुमने ही मुझे अपनाया था, तुमने ही मुझसे मोहब्बत की थी और मुझे कोई तुमसे लालच नहीं है। तुम मेरे बारे में ना सोचो तो अपनी औलाद के बारे में तो सोच सकते हो। कैसे तुम बाप हो, तुमने अपना पहला बेटा तो गंवा दिया, अब तुम दूसरे को भी गंवाना चाहते हो। तोकीर मासूमा से कहता है ये कैसी मोहब्बत जिसने मेरा घर ही बर्बाद कर दिया, और तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था। जो तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया है, अब तुमने बहुत ऐश कर ली, अब मैं सारी जायदाद तुमसे छीन लूँगा और तुम अकेली अपने बच्चे के साथ रहो। मैं इसे अपनी औलाद मानने से इनकार करता हूँ। मासूमा को तोकीर की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ और नई साजिश करने का सोचती है जिससे तोकीर उसके कब्जे में वापस आ जाए और वो फिर से तोकीर की दौलत और तोकीर से सुलह कर सके। यहाँ तक मेरी सोच है। मासूमा के बच्चे को देखकर तोकीर को मूसा की याद आएगी, जिसकी वजह से तोकीर मासूमा को और उसके बच्चे को माफ़ कर देगा और अपने पास बना देगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुकम्मल वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। सीरियल बिस्मिल के लास्ट एपिसोड के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। मासूमा हॉस्पिटल में होती है तो तोकीर मासूमा को कॉल करता है और कहता है कि मासूमा तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो, ऑफिस आओ। मासूमा ऑफिस आ जाती है और इस खुशफहमी में होती है कि अब मासूमा को तोकीर तलाक नहीं देगा और वो उसके साथ खुशी खुशी रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ही मासूमा की डिलीवरी होती है तो तोकीर उसे तलाकनामा भेज देता है। ये हम बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं। तोकीर को ये पता चल जाता है कि उसकी पहली बीवी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला है और वो जल्द ही इस दुनिया को अलविदा करने वाली है। तो तोकीर फ़ौरन से अपनी बीवी के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुमने मुझे इस बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। तो तोकीर की बीवी राहम कहती है कि मैं अपने बेटे मूसा के मरने पर ही बीमार हो चुकी थी,
اب میں مروں یا جیوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تم میرا حال پوچھنے نہ آیا کرو کیونکہ تم ہی ہماری حالت کی ذمہ دار ہو۔ تو تقیر اپنی پہلی بیوی سے بہت زیادہ معافیا مانگتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے معصومہ کو طلاق نامہ بھیج دیا ہے۔ تو راہم کہتی ہے کہ اب طلاق نامہ بھیجنے کا کیا فائدہ، جو ہونا تو ہو چکا ہے، میرا بیٹا موسیٰ مجھ سے چھن چکا ہے اور میں بھی اب اس دنیا سے الوداع ہونے والی ہوں۔ اب تمہارا کیا فائدہ کہ تم اب اپنی دوسری بیوی کو بھی پریشان کرو اور اپنے ہونے والے بچے کو بھی۔ تم معصومہ کو طلاق دے کر صرف اور صرف اپنی اولاد کو ہی نقصان پہنچاؤ گے۔ چاہے معصومہ سے تم نفرت ہی کرتے ہو لیکن اپنی اولاد کے لیے ہی معصومہ کو اپناؤ اور اپنے بچے کا خیال رکھو۔ ہمارا موسیٰ تو اب مر چکا ہے، اب اسے ہی اپنی آخری اولاد سمجھ کر اسے ہی اپنے دل میں جگہ دو اور اپنی نظروں میں رکھو، کہیں تم موسیٰ کی طرح اسے بھی نہ گنوا دو۔ یہ بات سن کر توقیر بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتا ہے اور موسیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے کہ کیسے اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کے بیٹے نے اپنی جان دے دی اور اب اس کی بیوی بھی مرنے والی ہے۔ معصومہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ توقیر نے اسے طلاق نامہ بھیج دیا ہے تو معصومہ فوراً ہاسپٹل سے سیدھا توقیر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا کیا قصور ہے جو تم مجھے طلاق دے رہے ہو؟ آخر میں نے تو نہیں تمہاری بیوی کو بیمار کیا اور تمہارے بیٹے کو مارا، میں تو نہیں اس کی ذمہ دار ہوں، تم نے ہی مجھے اپنایا تھا، تم نے ہی مجھ سے محبت کی تھی اور مجھے کوئی تم سے لالچ نہیں ہے۔ تم میرے بارے میں نہ سوچو تو اپنی اولاد کے بارے میں تو سوچ سکتے ہو، کیسے تم باپ ہو، تم نے اپنا پہلا بیٹا تو گنوا دیا، اب تم دوسرے کو بھی گنوانا چاہتے ہو۔ توقیر معصومہ سے کہتا ہے یہ کیسی محبت جس نے میرا گھر ہی برباد کر دیا، اور تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تمہیں صرف اور صرف میرے پیسے سے پیار تھا، جو تمہارا خواب پورا ہو گیا ہے، اب تم نے بہت عیش کر لی، اب میں ساری جائیداد تم سے چھین لوں گا اور تم اکیلی اپنے بچے کے ساتھ رہو، میں اسے اپنی اولاد ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ معصومہ کو توقیر کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کچھ اور نئی سازش کرنے کا سوچتی ہے جس سے توقیر اس کے قبضے میں واپس آ جائے اور وہ پھر سے توقیر کی دولت اور توقیر سے صلح کر سکے۔ یہاں تک میری سوچ ہے، معصومہ کے بچے کو دیکھ کر توقیر کو موسیٰ کی یاد آئے گی، جس کی وجہ سے توقیر معصومہ کو اور اس کے بچے کو معاف کر دے گا اور اپنے پاس پناہ دے گا۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مکمل ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔